السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے جو میرے ولاگ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ میری لائف کے حساب سے تھے، میں اپنی لائف میں کیا کر رہی ہوں، کہاں پہ ہوں، وہ سب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے اپنا مائنڈ سیٹ بدلا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جوڑا ہے، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی لوگوں کے ساتھ شو آف کرنے کی بجائے اگر آپ کچھ چند اچھی چیزیں، چند اچھے الفاظ، کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کو انگزائٹی سے نکال سکیں، زندگی کی طرف لا سکیں یا اللہ سے جوڑ سکیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کار خیر میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈالوں، کیونکہ ہمارے ہاں آلموسٹ ہر جگہ جہاں بھی ولاگنگ ہو رہی ہے موسٹلی لوگ اپنی زندگی شو آف کر رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں، مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ۔ میرے ارد گرد چند ایسے لوگوں کو جب میں نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہیں، وہ تکلیف میں ہیں اور ان کے مسائل کا حل نہیں نکلا، تو مجھے لگا کہ میری اس کوشش میں شاید میرا بھی کچھ حصہ ڈل جائے، اور وہ حصہ میرے لیے بھی کار خیر بن جائے، اپنی آنے والی زندگی کے لیے بھی بہتر ہو جائے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں سے کہوں گی وہ ہے نماز کے بارے میں۔ مجھے یہ بھی آئیڈیا ہے کہ یہ ولاگنگ جو میں کر رہی ہوں اس کو چند لوگ ہی سرچ کریں گے اور بہت کم لوگ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ہر ولاگ میں بھی یہ میسیج دیتی رہی ہوں کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، یا چند اچھی باتیں بھی میں کرتی رہی ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا پہن رہے ہیں۔ لوگوں کو اس ذکر سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، یا لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں سبھی لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہی، چند لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو چلیں جی، ہم نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو نماز ہم پہ فرض بھی ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بھی مضبوط کرتی ہے۔ آپ زندگی کے جن مراحل سے بھی گزر رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، جس قسم کی بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ نماز جب پڑھتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ، میری یہ پریشانی، میرے یہ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ جانیں اور یہ مسائل جانیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے مدد اور خیر بھیجتے ہیں جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی، اور وہ مسائل ایسے حل ہوتے ہیں جیسے کسی نے واقعی ان کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ۔ اور میں اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جب آپ نماز اور قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے جو اثرات ہیں آپ کی زندگی میں نظر آئیں گے، آپ کے بچوں میں نظر آئیں گے، آپ کے گھر میں نظر آئیں گے، آپ کو سکون قلب حاصل ہوگا۔ ہم بڑے بڑے کمرے بنا لیتے ہیں، ہم ان میں اے سی لگا لیتے ہیں، ہم بڑے بڑے بیڈ لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ سکون اور آرام میں فرق کیا ہے۔ تو جو میں بات کر رہی ہوں سکون کے بارے میں، آرام کے بارے میں، یہ دونوں بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور اس کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری جسمانی صحت کے لیے ہمیں آرام کی ضرورت ہے اور ہمارے ذہن کے لیے ہمیں سکون کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہمیں ذہنی سکون حاصل نہ ہو تو یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہیں، کیا وہ ہمیں آرام دے سکتی ہیں، سکون دے سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔